امام الاولیاء سلطان الاولیاء محی الدین محبوب سبحانی حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی سیرت و تعلیمات سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ رب العزت کے اولیاء کی، ولیوں کی، بزرگان دین کی عظمت کیا ہوتی ہے اللہ رب العزت خود تعارف کرواتے ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو بھی اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی بھی بشارتیں ان کے مقدر میں، آخرت کی بشارتیں بھی ان کے مقدر میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ رب العزت کے کلمات وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، جس کو اللہ رب العزت کی ولایت مل گئی، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی شخص ہو گئے۔ کتنا کامیاب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ولی کا معنی ہی دوست ہوتا ہے، ولی کا معنی ہی محب ہوتا ہے، ولی کا معنی ہی جس کو قرب حاصل ہو یہ ہوتا ہے۔ قرب کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک قرب کا وہ درجہ جو اللہ رب العزت کو کائنات کی ہر چیز سے ہے، ذرے ذرے سے اللہ رب العزت کو جو قرب ہے، اگر وہ قرب نہ ہو، وہ چیز نہ ہو، جس کو اللہ رب العزت نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہہ کر فرماتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرا قرب کا ذریعہ، قرب کا درجہ جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جس قرب کو قرب محبت کہتے ہیں۔ اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے بلند درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے۔ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے اولیاء، سب سے بڑے ولی وہ انبیاء کرام ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بنایا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑے اللہ کے ولی اور دوست اور محبوب ہیں۔ پھر درجات مختلف، ولی اس کے درجات مختلف ہوں گے، قرب اس کا مختلف طریقوں کا، مختلف درجات کا ہوگا، کسی کو زیادہ قرب حاصل ہوگا، کسی کو کم حاصل ہوگا۔ اس کی وضاحت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی، فرمایا کہ جس چیز سے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ تو جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس پر ضروری قرار دے دیا، یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے۔ نمازیں مکمل ہو رہی ہیں، روزے مکمل ہو رہے ہیں، تمام فرائض مکمل ہو رہے ہیں، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت کی ولایت کا درجہ اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مزید نوافل کے اہتمام سے وہ میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ پھر کیسا دوست بناتا ہوں؟ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہوں، جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں، جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ پھر جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے، وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ اور حفاظت طلب کرتا ہے، میں اس کو پناہ اور حفاظت عطا کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت پھر اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔
مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ حضرات کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہوگا، جو لوگ صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں پابندی کے ساتھ الارم لگا کر، اگر کبھی الارم لگانا بھول بھی جائیں تو خود بخود جاگ آ جایا کرتی ہے، اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، نہ اٹھنا چاہیں دوبارہ نیند نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ وہ نیکی، وہ عمل مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ عبادت کے بغیر زندگی بے لطف لگتی ہے۔ جب یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے، دنیا کا کوئی عہدہ اس کے پاس نہ ہو، یقین کریں وہ اللہ رب العزت کے ہاں بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے جس کو اللہ رب العزت کی ولایت حاصل ہو۔ صوفیاء کے ہاں تصوف میں ولایت اور ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل اللہ رب العزت کے ذکر میں مستغرق رہے، جس کے شب و روز تسبیح و تحلیل میں گزر جائیں، جس کا دل اور زبان اللہ رب العزت کی یاد سے معطر رہے، وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کی اس کے دل میں نفرت آتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد میں فنا کر دیتا ہے، اپنا آپ کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ اللہ رب العزت کی یاد کو سمجھتا ہے، پھر اللہ رب العزت وہ مقام اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو عطا کی، کہ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نام ادب و احترام سے لیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مقام کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ حضرت شیخ نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اجمالی تعارف: نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، القابات کئی، محی الدین اور محبوب سبحانی معروف۔ ولادت 470 ہجری کو ہوتی ہے۔ مقام ولادت بغداد کے قریب ایک قصبہ جس کو جیلان کہا جاتا ہے، جس کی نسبت سے جیلانی کے لقب سے مشہور ہوئے، اور سلسلہ نسب بڑا کمال تھا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ دو طرفوں سے، دونوں اطراف سے اللہ رب العزت نے سلسلہ نسب بھی بلند فرما دی۔ مقام اور مرتبہ: فقہ حنبلی کے معروف امام اور شیخ ہیں، اور تصوف کے سلسلہ قادریہ کے امام اور بانی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی ان کے اندر جو ولایت کے آثار تھے وہ نمایاں فرما دیے تھے۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بچپن میں ہی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، عالم بن کر واپس نہیں آ رہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ والدہ ایک قافلے کے ساتھ ان کو بھیجتی ہیں، 40 اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دیتی ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر نکال سکیں اور وقت ضرورت کام آ سکیں۔ راستے میں قافلے کو ڈاکو پکڑ لیتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس ڈاکو جا رہے ہیں، ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آتا ہے، بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ چلتے چلتے پوچھتا ہے، کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، شاید ڈاکو آگے چلا جاتا کہ اتنے چھوٹے بچے کے پاس کیا نکل سکتا ہے۔ حضرت کے جواب سے حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو چھپا سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے، فرماتے ہیں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا حیران، مذاق سمجھتا ہے، پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے۔ سردار پوچھتا ہے
کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نکال کر دکھاؤ۔ یقین نہیں آ رہا۔ جہاں والدہ نے سی ہوتی ہے اس سلائی کو دھیڑتے ہیں، نکال کر حوالے کر دیتے ہیں۔ سردار حیران، پوری جماعت حیران، اسی طرف متوجہ، کیا ماجرا ہے؟ سردار کہتا ہے کہ بچے اگر تم اس کو چھپانا چاہتے، ہم تمہاری تلاشی نہ بھی لیتے، تمہاری والدہ نے اس انداز میں ان کو سی دیا تھا کہ ہم ان کو ڈھونڈ نہ پاتے، پھر تمہیں بتانے کی ضرورت کیوں تھی؟ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے حضرت کی اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم ان کی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں علم کی غرض سے گھر سے نکلا ہوں، میری والدہ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا، سچ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، جتنا بڑا نقصان ہو جائے برداشت کر لینا، لیکن کبھی جھوٹ کا سہارا مت لینا۔ اسی لیے آج میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ ڈاکوؤں کی پوری جماعت حیران ہو جاتی ہے، ایک بچے کا اتنا مضبوط ایمان کہ جس کو شاید اللہ رب العزت کا حکم معلوم نہ ہو، اپنی والدہ کا اتنا تابع فرمان، اور ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری جماعت اسی وقت توبہ کر کے ڈاکوؤں کی صف سے نکل کر اللہ رب العزت کی اولیاء کی فہرست میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو تلاش کرو، سچ کو تلاش کرو، چاہے تمہیں واضح ہلاکت نظر آ رہی ہو، پتہ ہو کہ جھوٹ بولوں گا نقصان ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا سچائی کو تلاش کرتے رہو، سچائی کا دامن نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نجات اسی میں ہے۔ بالآخر سچ بولنے والا چاہے اس پر وقتی آزمائش آ بھی جائے، حقیقی کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی سچے انسان کے مقدر میں آتی ہے۔ بغداد سے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد 521 ہجری محلہ برانیہ میں درس و تدریس کا، افتاء کا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ جو 521 ہجری کو شروع ہوا، 561 ہجری تک، آخری سانس تک یہی کام کرتے رہے۔ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے، اور کسی ایک طبقہ سے منسلک لوگ نہیں ہوتے تھے، ہر طبقہ کے لوگ ہوتے تھے، جس میں بادشاہ سے لے کر فقیر ہوا کرتے، ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی مجلس میں ہوا کرتے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں 400 علماء سیاہی اور کاغذ لے کر ان کے تعلیمات کو قلم بند کیا کرتے تھے۔ 400 علماء ایک وقت میں۔ اللہ رب العزت نے اتنا قبولیت والا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ایمان کا یہ عالم کہ مخاطبین سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے کہ سامنے بادشاہ ہے، بات ایسی نہ کروں کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ سامنے چاہے بادشاہ ہے یا فقیر ہے، بات جو کرنی ہے وہی کرنی ہے۔ صرف اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر۔ بادشاہ وقت آتے ہیں کہ اے شیخ مجھے نصیحت کریں، حضرت نصیحت کرتے ہیں۔ جاتے ہوئے 10 تھیلیاں اشرفیوں کی دینا چاہتا ہے، انکار کر دیتے ہیں، نہیں لینی۔ اصرار کرتا ہے، حضرت غصے سے منع کر دیتے ہیں اور اپنی مجلس سے چلتا کرتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو جب صرف دل کے اندر خوف اللہ رب العزت کا ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو، پھر اللہ رب العزت ایسے ولی کو جو مقام اور مرتبہ اور رعب عطا کرتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوتا۔ تو اس وقت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کے چہرے پر ایسا رعب ہوتا تھا کہ جو کسی اور کے چہرے پر نہیں دیکھا گیا، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی تھی کہ جب گھر سے جمعہ پڑھانے کے لیے نکلتے تو گلیاں بھری ہوتی، سلام کرتے،
دعا کی درخواست کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اپنے لیے لوگ دعائیں کرایا کرتے تھے۔ اور حضرت یہ فرمایا کرتے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کہ ولی اصل وہی ہوتا ہے جو متبع شریعت ہو۔ آج کل کے نقلی اور جعلی پیروں کی طرح یہ نہیں کہا کرتے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ فرماتے اصل ولی اللہ کا وہی ہے جو جتنا بڑا متبع شریعت ہے، جتنا بڑا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، اتنا بڑا اس کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ فرماتے ہر وہ حقیقت جس کی تائید شریعت نہ کرے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ بظاہر بڑا ولی نظر آ رہا ہے، ایسے ایسے کام سر انجام دے رہا ہے جو ہماری عقل میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو نماز نہ پڑھے، رمضان آ جائے روزے نہ رکھے، فرائض کا اہتمام نہ کرے، حرام کاریوں سے نہ بچے، یاد رکھیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہے، جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ولایت شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ فرائض کی پابندی سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے کہ روز قیامت اگر تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید ہمارے عمل کو حاصل ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رہنما بنا لو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارو، تو بارگاہ الہی میں ایسے خوبصورت انداز میں پیش ہوو گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید بھی ہوگی۔ اور فرمایا کہ دو گواہ یعنی قرآن و سنت کو ہمیشہ اپنے عمل کے ساتھ جوڑے رکھو، ان کی اتباع کرو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف پہنچائیں گے۔ اور جو شخص آداب شریعت کی پاسداری نہیں کرے گا، فرماتے یاد رکھنا پھر جہنم کی آگ اس کی اصلاح کرے گی۔ آج جو اپنی اصلاح خود نہیں کر رہا قرآن و سنت کے مطابق، تو قیامت کے دن پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ جہنم کی آگ ان کو ختم کرے گی، تاپ تاپ کر سیک سیک کر گناہوں کو ختم کیا جائے گا۔ تو اسی لیے بجائے وہاں ہماری اصلاح ہو، ہمیں یہیں پر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو حضرت پر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت واضح کی، اللہ کرے کہ ہمارے اوپر بھی وہ حقیقت واضح ہو۔ وہ فرمایا کرتے ان پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ شریعت ہی اصل معیار ہے، اور خلاف شریعت ہر طریقہ وہ شیطانی کھیل ہے۔ اور فرمایا کرتے اگر حدود الہی میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہے تو یاد رکھو تم فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہو، اور شیطان تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، تم پر حاوی ہو رہا ہے۔ اسی لیے تم پر لازم ہے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، مضبوطی سے شریعت کو تھام لو، اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دو، کیونکہ ہر خلاف شریعت عمل باطل ہے۔ شریعت کے بعد جو سب سے پہلی بات وہ کرتے وہ فرائض کے اہتمام کی کرتے، کہ عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت فرائض کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں تاکید کی کہ مومن کو چاہیے سب سے پہلے اپنے فرائض میں مشغول ہو، جب وہ کر چکے پھر سنن کی طرف آئے، جب سنن پوری ہو پھر نوافل کی طرف آئے، جس کو آسان زبان میں ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر فرائض آپ کے ذمے ہیں تو سنن کی طرف جانے سے پہلے اپنے فرائض پورے کریں، اور آسان الفاظ میں ذمہ میں فرض زکوٰۃ ہے تو بجائے نفلی صدقات کی طرف متوجہ ہونے کے پہلے اپنی زکوٰۃ کو مکمل کریں، زکوٰۃ مکمل ہو جائے پھر جتنے دل چاہے نوافل ادا کریں۔ اور آسان ذمہ میں فرض ہے حج، تو سال میں 3-4 عمرے کے چکر لگانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا وہ فریضہ ادا کریں، اپنے حج کو ادا کریں۔ فریضہ ادا ہو جائے جتنی بار مرضی جائیں، تو اس کو کہتے ہیں ترجیحات کا تعین۔ حضرت فرمایا کرتے پہلے اپنے فرائض پورے کرو، فرائض پورے ہو جائیں پھر سنن کی طرف آؤ، فرائض اور سنن دونوں پوری ہیں پھر نوافل کا اہتمام کرو، اور پھر وہ مقام حاصل ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔
حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیوں حاصل ہوا کہ آپ جیسے دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوا؟ فرمایا دو چیزوں کا بڑا اہتمام کیا ہے. ایک، کبھی جھوٹ نہیں بولا. بچپن میں، جوانی میں، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک واقعہ تو آپ حضرات کے سامنے آ ہی چکا. ہمیشہ سچائی کو تھامے رکھا. اور دوسرا جو کام میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ حرام کے قریب بھی نہیں گیا، ہمیشہ حلال کھایا ہے. دو کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیا. یہ نہیں فرمایا پڑھائی میں بڑی محنت کی، بڑے مجاہدے کاٹے، بڑے چلے کاٹے، نہیں، بڑے آسان اعمال بظاہر دیکھنے میں، لیکن جب عمل کریں گے مشکل لگیں گے. لیکن جب مشکل لگیں گے اس کو کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت مزاج کا حصہ بنا دیں گے. فرمایا دو کام کیے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا. اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا ہے. جھوٹ سے بچیں. آج ہم اپنے جائز کاموں کو بھی جھوٹ کی ملاوٹ کر کے ناجائز کر دیتے ہیں. دکانداری کر رہے ہیں، جائز کام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سچے تاجر صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. جائز کام ہے، جھوٹ بول کر ناجائز کر دیتے ہیں. حلال کمانے گئے تھے، جھوٹ کی ملاوٹ کر کے اسی حلال کو حرام کر دیا اور پرواہ تک نہیں ہے. تو یہ دو عمل مضبوطی سے تھام لیں، مجھ سمیت ہر ایک. ایک تو جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں. اور دوسرا توبہ کر لیں آج کے بعد ایک لقمہ حرام بھی ہمارے حلق میں نہیں جائے گا. پھر اللہ رب العزت دیکھیں کتنے مقام اور ترقیاں عطا فرماتے ہیں. اور آداب طریقت جو حضرت نے سکھائے بڑے خوبصورت انداز میں، فرمایا کہ طریقت کی سیڑھیاں تب تک نہیں چڑھی جا سکتی جب تک 12 اوصاف اپنے اندر پیدا نہ کر لیں. اور کس خوبصورت انداز میں سمجھائے. فرمایا اللہ رب العزت کی دو شانیں ہیں، دو عظمتیں ہیں، ستاری اور غفاری. اللہ رب العزت پردہ پوشی کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. انسان کو بھی ستار اور غفار ہونا چاہیے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور معاف کرنے والا بنے. حضور علیہ السلام کے دو اوصاف اختیار کرے. حضور شفیق بھی تھے، رفیق بھی تھے، شفقت کرنے والے تھے، نرمی کرنے والے تھے. جو سالک، جو تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کے یہ دو اوصاف اپنے اندر پیدا کرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دو اوصاف. ایک، حضرت سیدنا صدیق اکبر صادق تھے، سچ بولنے والے تھے، متصدق تھے، تصدیق کرنے والے تھے. تو ہر انسان کو سچ بھی بولنا چاہیے اور دین کی باتوں کی تصدیق بھی کرنی چاہیے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دو صفات اپنے اندر پیدا کرے. وہ دو صفات کون سی؟ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اچھائی کا حکم دینے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے. یہ دو اوصاف پیدا کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دو طریقوں کو اپنا لے. ایک، وہ بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے، رات کے قیام کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دو اوصاف اپنے اندر پیدا کرے. وہ دو اوصاف کون سے ہیں؟ ایک، وہ علم کے بھی پیکر تھے، شجاعت کے بھی پیکر تھے. جب وہ انسان اپنے اندر یہ 12 اوصاف پیدا کر لے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اور دنیا کی بے رغبتی، فرمایا کرتے دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. کسی نے آ کر سوال کیا کہ دنیا کے نقصان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا دنیا کو دل سے نکال دو، دنیا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. بادشاہ وقت نے پیغام بھجوایا کہ آپ کی خانقاہ کے لیے میں سلطنت کی آمدن کا ایک حصہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا واللہ اگر میرے دل میں ذرہ برابر بھی لالچ ہو تمہاری سلطنت کا تو اللہ تعالیٰ میرے نصیب کو سیاہ کر دے. اور آگے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے مجھے شب خیزی، رات میں اللہ رب العزت کی سے مناجات کی لذت حاصل ہوئی ہے، دنیا کی تمام بادشاہتیں میرے سامنے بے وقت ہو چکی ہیں. انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. کسی نے کہا توکل کیا ہے؟ جواب ارشاد فرمایا کہ توکل کی حقیقت
اخلاص کی طرح ہے. جیسے اخلاص کسے کہا جاتا ہے؟ بغیر بدلہ کے کسی کے کام آنا، بغیر بدلہ کی نیت کے، بغیر لالچ کے کسی کے کام آنا. اسی طرح توکل کہتے ہیں اپنی ہمت کو جمع کر کے سکون سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا. سوال کرنے والے نے کہا شکر کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا، اور عاجزی بھی اللہ رب العزت کی اس انداز میں کرنا کہ جس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ مجھے شکر کرنا تک نہیں آ رہا. یہ حقیقی معنوں میں شکر ہے. صبر کسی نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ بلا اور مصیبت میں اللہ رب العزت کا حسن ادب تھامے رکھنا، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر کو تسلیم خم کر دینا، یہ حقیقی معنوں میں صبر ہے. کسی نے پوچھا صدق کیا ہے؟ فرمایا اس کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے. اقوال میں صدق یہ ہے کہ زبان اور دل موافق ہوں، اعمال میں صدق یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان خود کو بھول جائے. اور احوال میں فرمایا صدق یہ ہے کہ طبیعت انسانی ہمیشہ حق کے ساتھ وابستہ رہے، اگرچہ سامنے دشمن بڑا سخت ہو پھر بھی انسان حق کا دامن نہ چھوڑے، سامنے بڑا قریبی دوست ہو ناجائز مطالبہ کر رہا ہو پھر بھی انسان حق کو نہ چھوڑے. تو یہ حقیقی معنوں میں صدق ہوتا ہے. اور کسی نے پوچھا پھر وفا کیا ہے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، اور دل کے اندر وسوسے آئیں گے ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ان پر عمل نہ کرنا، حدود اللہ کی حفاظت کرنا، اور اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کرتے ہوئے اپنے ظاہر اور باطن کو جلدی ان اعمال کی طرف لے جانا، یہ حقیقی معنوں میں وفا ہے. حضرت کا وصال 9 ربیع الثانی 561 ہجری کو 90 سال کی عمر میں ہوتا ہے. یا ہمارے لیے بڑی اہم بات کہ آج ہم بزرگوں کا نام، اولیاء اللہ کا نام بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمارے محسن ہیں، لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیں محبت یہاں پر مکمل نہیں ہوتی. محبت مکمل کب ہوگی؟ جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور یاد رکھیں ہر ولی کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن و سنت والی تعلیمات ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.